عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا، اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے. میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی. میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی. ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی. اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا. ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو. اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا. اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے. تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں. اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے. اچھا